السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے دوستوں، آج 7 صفر 1442 ہجری 25 ستمبر 2020 عیسوی 9 گت آسن 2077 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز محمد اختر ریاضی کی، بول ہے: بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، نگاہ لطف و عنایت سے اب نکھار مجھے، نگاہ لطف و عنایت سے اب نکھار مجھے۔ بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، 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 نگاہ لطف عنایت سے اب نکھار مجھے، نگاہ لطف عنایت سے اب نکھار مجھے، ابھی ہے رحمت باری کا انتظار مجھے، ابھی ہے رحمت باری کا انتظار مجھے، نہ دیکھ گھور کے، نہ دیکھ گھور کے تو اے عذاب نار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، مقدرات سے ملے ہیں ہم سائے، مقدرات سے ملے ہیں ہم سائے، گلوں کے ساتھ چمن میں ملے ہیں خار مجھے، گلوں کے ساتھ چمن میں ملے ہیں خار مجھے، میرے کریم گناہوں پہ شرمسار ہوں میں، میرے کریم گناہوں پہ شرمسار ہوں میں، نہ کرنا حشر کے میدان میں شرمسار مجھے، نہ کرنا حشر کے میدان میں شرمسار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے،
مست شیوائے یاری ہو تو ہو لیکن، وہ مست شیوائے یاری ہو تو ہو لیکن، کبھی رہا نہ منافق پہ اعتبار مجھے، کبھی رہا نہ منافق پہ اعتبار مجھے۔ میرے حبیب کی الفت کا یہ کرشمہ ہے، میرے حبیب کی الفت کا یہ کرشمہ ہے، میرے حبیب کی الفت کا یہ کرشمہ ہے، ملا ہے اس کی محبت کا لالزار مجھے، کسی سے آس ہی رکھتا نہیں کبھی سالک، کسی سے آس ہی رکھتا نہیں کبھی سالک، کسی سے آس ہی رکھتا نہیں کبھی سالک، تمہارے ذکر سے آتا ہے جو قرار مجھے، بنایا تو نے زمانے میں شاہکار مجھے، نگاہ لطف عنایت سے اب نکھار مجھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر مدنی صاحب کا، جو مکتب جالیات سکاکا الجوف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے قبر اور برزخی زندگی۔ میرے محترم ساتھیوں، موت ایک حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جس کے اندر جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آخرت اور اس دنیاوی زندگی کے بیچ میں قبر کی زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو لوگ نیک بندے ہوتے ہیں ان کو نعمت قبر سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو لوگ نعوذ باللہ بدبخت ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی موضوع پر فضیلت الشیخ آپ سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیں۔ قبر اور برزخی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور آخر میں یتیم مکہ، بطحا کے سردار، کونین کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، اس سے پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے، موت کی سختی کیسی ہے، اور مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، پھر مومن کے اعجازات کیا ہیں، پھر کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، اور ان کی سزا کے بارے میں بتایا تھا۔ انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا، اور اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ روح نکلنے کے بعد کہاں قیام کرتی ہے، اور روح نکلنے کے بعد روح کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ قبر کا مفہوم، عالم برزخ کے بارے میں، عالم برزخ کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ سامعین کرام، قبر کیا ہے؟ قبر کا مطلب کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے۔ حابل اور قابل کے ذکر میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 31 میں، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ۔ پھر اللہ نے ایک کوّا کو بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ قابل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی حابل کی لاش کیسے چھپائے۔ تو یہیں سے قبر کا ایجاد ہوا، اور قبر کی زندگی کو برزخ، پردہ کی زندگی یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو یا درندے اسے کھا جائے یا جلا کر راکھ بنا دیا جائے، جہاں میت کا جسم یا جسم کے ٹکڑے ذرات ٹھہرے گا وہیں اس کی قبر کہلائے گی۔ قبر وہ کٹھن گھاٹی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ ترمذی۔ قبر کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ قبر سے پناہ مانگنے کی دعا اس طرح سکھائی جس طرح قرآن پاک کی آیات سکھائے۔ ایک دفعہ خطبہ میں ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام کو خبردار کیا اور فرمایا تم لوگ قبر میں فتنہ دجال کے طرح آزمائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ زاروں قطار رونے لگے۔ امیر المومنین حضرت عثمان قبر کی یاد آنے پر اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ فرماتے قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پالی اس کے لیے اگلی منازل بھی آسان ہوگی، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کے لیے اگلی منزل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ ترمذی۔ حضرت عمر فاروق قبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرے پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ بحقی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں بلکہ طویل سفر اور قلیل زادے سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس سے آگے جنت ہے یا جہنم مجھے معلوم نہیں، میری منزل کون سی ہے۔ حضرت ابو بکر پر موت اور قبر کا خوف اس قدر طاری رہتا جس کا اندازہ ان کی مناجات کے اس ایک شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر زاد طاعتی قلیل۔ یا الہی اے پروردگار میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں اور اطاعت کی پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ میرے دوستو، قبر کی خوفناک گھاٹی سے ہمارے اسلاف جس قدر خوف زدہ رہتے تھے آج ہم اتنی ہی اس سے بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں کہ بھولے سے کبھی قبر کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہماری اسی غفلت پر قرآن مجید یہ تبصرہ کرتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ قبر کی تاریکی اور غیر انسانی مخلوق ہاتھوں میں لوہے کا گرز، زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا، ناکامی کی صورت میں سزا کا خوف، نہ کوئی چھڑانے والا نہ راہ فرار۔ لوگوں کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی شخص اچانک دروازے پر دستک دے دے تو خوف سے خون خشک ہونے لگتا ہے۔ پولیس کے ادنا سپاہی کو اپنے طرف آتے دیکھ کر پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بند کمرے میں اچانک بجلی چلی جائے تو تاریکی میں چند منٹ بیٹھنے سے انسان خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اسی خوف کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، جس آدمی کے سر پر فرشتے گرز لیے کھڑا ہوگا تو خوف سے مٹی کا بت بن جائے گا، جواب کیسے دے پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت قبر میں ثابت قدم رکھے گا۔ حضرت عائشہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی خوف کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے گا۔
بزار کی روایت ہے۔ اس لیے مسلمانوں دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عالمی برزخ کی زندگی کیا ہے؟ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سوال و جواب کے لیے دو فرشتے آتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب کی حدیث، ان دونوں فرشتے کی آنے کی کیفیت موجود ہے اس حدیث کے اندر۔ مومن کے پاس جب فرشتے آتے ہیں، حدیث کے اندر ہے فیاتی ہے منکر و نکیر یثیران الارض بانیابہما، منکر نکیر اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں، وَيُلْجِفَانِ الْأَرْضَ بِأَشْعَارِهِمَا، وہ دونوں اپنے بالوں سے زمین رونتے ہوئے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، پھر وہ دونوں میت کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ، پھر پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ اور جب کافر کے پاس فرشتے آتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، فرشتے کی آنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہے وَيَثِيرَانَ الْأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا، اپنے دانتوں سے زمین کو اکھیڑتے ہوئے، وَيُلْجِفَانِ الْأَرْضَ بِشِفَاهِهِمَا، اپنے ہونٹوں سے زمین کو رگیدتے ہوئے، اصواتہما کالرعد القاصف، ان کی آواز گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، وابصارہما کالبرق الخاطف، ان کی آنکھیں چدھیا دینے والی چمک کی طرح، فیجلسانہ، پھر وہ دونوں فرشتے اس میت کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، فیقال لہ یا ھذا من ربک، اے فلاں تمہارا رب کون ہے؟ میرے دوستو، قبر میں منکر نکیر تین سوال کرتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ ان تین سوال کا جواب وہی شخص دے سکے گا جس کی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق عمل کرتے گزری ہوگی۔ قبر میں تین سوال کے علاوہ ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، جب مومن تینوں سوال کا جواب دے دے گا، اس میں کامیاب ہو جائے گا، تو فرشتے مومن سے پوچھیں گے ما یدریکا، ہمارے سوالوں کے جواب تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ مومن جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، آمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ لیکن کافر سے کہا جائے گا جب وہ جواب نہیں دے پائے گا، جواب میں ناکام ہوگا، کہے گا لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ جنا نہ پڑھا، پھر عذاب شروع ہوگا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ براء بن عازب کی حدیث لاتے ہیں جس میں ہے جب فرشتے سوال کرتے ہیں، مومن جواب میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں وما یدریک، تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ فَيُنَادِي منادی من السماء، آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے بسترے بچھا دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيَفْتَحُ لَهُ فِيهَا قَبْرَهُ مَدَّ الْبَصَرِ، تو جنت سے جنت کی ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اس کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حسن الثياب طیب الريح، اس کے پاس ایک خوبصورت چہرہ والا خوبصورت لباس پہنے ہوئے بہترین خوشبو لگائے ایک آدمی آتا ہے، فیقول ابشر بالذی یسرک، تجھے آرام اور راحت کی بشارت ہے، ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فیقول، تو مردہ کہتا ہے من انت، تو کون ہے؟ وجہک الوجہ الحسن یجیء بالخیر، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت کی خبر لے کر آیا ہے۔ فیقول، تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ فیقول، تو وہ بندہ کہے گا ربی اقم الساعہ، ربی اقم الساعہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب قیامت جلدی قائم کر، قیامت جلدی قائم کر، حتی یرجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں۔ احمد و ابو داؤد۔ اس حدیث میں قبر حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے 70 در 70 ہاتھ، اور ایک روایت میں ہے صرف 70 ہاتھ، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ 40 ہاتھ یا 40 گز جو ہے ان کے قبر کو چوڑا کر دی جاتی ہے۔ یہ سب بندے کے نیک اعمال کی کثرت اور قلت کی وجہ سے ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، یفتح لہ فی قبرہ 70 ذراعا فی سبیل، مومن کے لیے 70 در 70 ہاتھ قبر فراخ کر دی جائے گی۔ ثم ینور لہ فیہ، پھر قبر روشن کر دیا جائے گا۔ ثم یقال لہ نم، پھر کہا جائے گا سو جا۔ فیقول، تو وہ بندہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ فیقولان، تو دونوں فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا دلہن کے سونے کے طرح، الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، جسے کوئی نہیں جگاتا مگر اس کا دولہا، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ جب کافر گناہ گار منکر نکیر کا جواب نہیں دے پائیں گے تو اس وقت سے اس پر عذاب دینا شروع کر دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر ہے، فرشتے قبر سے کہیں گے التئمی علیہ، اسے جکڑ لے، فتلتئمو علیہ، قبر اسے جکڑ لے گی، فتخلف اضلاعہ، ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف پہ وسط ہو جائیں گی، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، برابر ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ اسے اس سے اٹھائے گا۔ قبر میں کافر پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ تلاوت کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ چیز ہوگی اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ، قالوا اللہ ورسولہ عالم، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے معیشت الضنک کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ قال عذاب الکافر فی قبرہ، قبر میں کافر کو عذاب ہوگا، والذی نفسی بیدہ یسلط علیہ 99 تنینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قبر کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جائیں گے۔ اتدرون ما التنین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنین کیا ہے؟ 70 حیہ لکل حیۃ 7 رؤوس یلسعونہ ویخدشونہ الی یوم القیامہ،
70 اژدہے ہوں گے، ہر اژدہے کے 7 سر ہوں گے، یہ کافر کو قیامت تک دشتے رہیں گے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ اس سے روایت کیا ہے؟ ابو یعلا اور ابن حبان نے۔ طبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تسلط علیہ اقارب و تنانین، ان پر اس قدر زہریلے بچھو اور اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، لو نفق احدہم علی الدنیا، اگر ان میں سے کوئی ایک بچھو یا اژدہا زمین پر پھونک مارے، ما انبتت شیئا تنحشہ، تو کوئی چیز پیدا نہ ہو، وہ اسے ڈستے رہیں گے۔ وَتُؤْمَرُ الْأَرْضَ فَتَنْضَمُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، زمین کو حکم دیا جائے گا، یعنی قبر کو حکم دیا جائے گا کافر پر تنگ ہو جا، تو زمین اس قدر تنگ ہوگی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلی میں دھس جائے گی۔ حضرت براء بن عازب کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کا ناکام ہو جائے گا، سوال و جواب گناہگار نہ دے پائے گا، ثم یقید لہ اعمی اصم ابکم فی یدہ مرزبہ، ایک اندھا بہرا گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، لو ضرب بہا جبل کان ترابا، اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، فَيَدْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيُصِيرُ تُرَابًا، فرشتے اسے ماریں گے ایک ہی ضرب میں مٹی بن جائے گا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ، اللہ پھر پہلے والی حالات میں لائے گا، فَيَدْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى، پھر دوسری مرتبہ مارے گا، فَيُصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، بری طرح چیخے گا، چلائے گا، تمام چیزیں اس کی چیخ کو سنیں گی سوائے انسان اور جنات کے۔ قال البراء، براء کہتے ہیں ثم یفتح لہ بابا من النار، پھر ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیا جائے گا، ویمہد لہ من فرش النار، اور جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ میرے دوستو، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا اور کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، اس کے بعد میں نے کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ میرے دوستو، کیا ہم عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر عذاب قبر سے پناہ کیسے مانگیں گے؟ جبکہ ہر نماز کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى البهائم لتسمع اصواتهم، مردے قبر میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کی چیخیں، چیخنے اور چلانے کی آواز سارے چوپائے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہو اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ صحیح مسلم میں ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلے تو قبرستان میں ایک آواز سنے، آپ نے فرمایا یہودی اپنے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ عہد نبوی میں ایک نصارانی مسلمان ہوا، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی
کتابت کرنے لگا، پھر بعد میں مرتد ہو گیا، کہنے لگا ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں ہے، جو کچھ میں لکھ کر دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ جب اس کی موت ہوئی تو ان کے ساتھیوں نے انہیں دفن کر دیا، فدفنوہ فاصبح وقد لفظته الارض، صبح ہوئی دیکھا زمین نے باہر پھینک دیا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ محمد کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے چونکہ وہ اس کے دن سے پھر آیا تھا، چنانچہ فحفروا لہ فعامقوا، دوسری مرتبہ عیسائیوں نے زیادہ گہرا قبر بنایا اور اس میں دفن کیا، فاصبح وقد لفظته الارض، صبح میں دیکھا پھر اس کی لاش باہر ہے، پھر سمجھا کہ محمد کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے، فحفروا لہ فعامقوا ما استطاعوا، پھر گڈھا کھودا، اتنا گہرا کیا جتنا اسے اس کی طاقت تھی اور اس میں دفن کیا، فاصبح قد لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه، جب صبح ہوئی، صبح میں دیکھا لاش باہر ہے تو یقین ہو گیا کہ یہ لوگوں کا کام نہیں، پھر لاش کو ایسا ہی چھوڑ دیا۔ بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام۔ تو میرے بھائیوں، جو مرتد ہو گیا تھا، یہ کافر، یہ کہا تھا یہ مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، عیسائی تھا، اور اس نے کہا کہ میں محمد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں، میں جو لکھتا ہوں وہی وہ کہتے ہیں۔ تو میرا بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے ابراہیم بن عازم سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبقى حتى بل الثرى، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس کے لیے کچھ تیاری کرو۔ بخاری میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَهُ قریباً من فتنة الدجال، میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال کے طرح یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے۔ سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعیذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال انکم تفتنون فی قبورکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر اور فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ عائشہ سے روایت ہے انہا قالت قال رسول اللہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب النار، یا اللہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے۔ میرے دوستو، لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو قبروں میں مردے دفن کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنے چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہو تمہیں عذاب قبر کی آواز سنا دے، رواہ مسلم۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے جیسے ابو ذر غفاری نے روایت کی ہے انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ان السماء وحق لها ان تنط، آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اسے چڑچڑانا ہی چاہیے۔ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله، آسمان میں 4 انگلی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کیا ہو۔ واللہ لو تعلمون ما علم، اللہ قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں،
لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسوگے کم اور روگے زیادہ. وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، اپنی بیویوں سے بستروں پر لطف اندوز نہ ہو سکتے. ولخرجتم الی الصعدات تجاورون الی اللہ، اللہ کی پناہ تلاشتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاؤ گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل منہ، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی چیز کوئی نہیں دیکھی. اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا کہ دیکھو ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ رہا تھا اور ایک غیبت کر رہا تھا. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. تو میرے بھائیوں، عذاب قبر حق ہے، اس لیے عذاب قبر کی ہمیں تیاری کرنی ہے. میرے دوستو، قبر میں عذابوں کے اقسام بہت قسم کے عذاب ہیں. قبر میں شدید خوف اور گھبراہٹ ہوگی. جہنم کی زہریلی اور گرم ہوا کا آنا، آگ کا بستر لگانا، آگ کا لباس پہنانا، قبر میں میت کو قبر کے شکنجے میں آنا، سانپوں اور بچھوؤں کا ڈسنا، یہ ساری چیزیں قبر کے اندر ہوگی. عالم برزخ کے اندر برے اور یہ سارے کے سارے برے اعمال کا انتہائی خوفناک مکرو اور انسانی شکل میں آنا. جو مومن ہوگا اس کے پاس اچھے لباس میں، اچھے خوشبو لگائے ہوئے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے. لیکن جو برے لوگ ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان کے پاس جو فرشتے آئیں گے انتہائی خوفناک چہرہ بنائے ہوئے انسانی شکل میں آئیں گے. جنت کا جنت دکھانا کہ دیکھو یہ جنت ہے، اگر تم اچھے اعمال کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا. پھر جہنم کی ہوا ان کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کی ہوا اس پر آتی رہتی ہے. میرے دوستو، اور اسی طریقے سے قبر کے اندر لوہے کی گرز سے مارا جاتا ہے اور پھر اندھا، بہرا، گنگا فرشتے اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. جو مارتا ہے تو بندہ جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ بندہ چلاتا ہے، چیختا ہے، لیکن اس کی چیخ اس بہرے کے کان میں نہیں پہنچتی ہے، تاکہ وہ نہ سننے کی چیخ رہا ہے کیا کر رہا ہے. اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے اور مارتا رہتا ہے. اس لیے آپ قبر کی تیاری کیے، عالم برزخ کی تیاری کریں. اسی طریقے سے 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک انہیں ڈستے رہیں گے. تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر 99 اژدہے مسلط نہ کیا جائے، ہمارے اوپر اندھا بہرا فرشتہ مسلط نہ کیا جائے جس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، لوہے کے گرز سے ہمیں نہ مارا جائے، ہمیں جہنم کی جھلکیاں، جہنم کی ہوا ہمارے قبر میں نہ آئے، تو آپ اچھے اعمال کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے بچیں. میرے دوستو، وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال جو قبر عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ ویسے اعمال کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر میں آپ کے سامنے عذاب کے جو قبر کے اندر کچھ باتیں ہیں اس کے بارے میں، مثال کے طور پر کیا قبر میں کوئی بچانے کے لیے آئے گا، یا اسی طریقے سے کن اسباب کے بنا پر قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور کون ایسے اعمال ہیں جس سے قبر کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ کس میں باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم میں سے جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ انہیں سیدھے راستے پر لا. اے اللہ ہمارے بھائی جو دنیا سے چلے گئے، عالم برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ انہیں عالم برزخ میں عذاب قبر سے محفوظ رکھا. اے اللہ انہیں ان کے قبر کے اندر نور بھر دے. اے اللہ ان کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے. اے اللہ جب تک ہم لوگ ہیں، اللہ ہم لوگوں کو
دنیا کے اندر اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب ہمیں دنیا سے لے جا تو اے اللہ ہمارے زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری رکھ، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ